روایت میں ہے کہ روز محشر ایک قاری قرآن کو بارگاہ پروردگار میں لایا جائے گا۔ پروردگار اسے خطاب کر کے کہے گا کہ بتا دنیا میں کیا عمل انجام دیتے تھے، کون سی نیکی انجام دی؟ تو وہ قاری پلٹ کر کہے گا پروردگار میں قاری قرآن تھا، تیرے کلام تیرے قرآن کا حافظ تھا، اس کی قرات کرتا تھا۔ پتہ ہے پروردگار کا کیا جواب آئے گا؟ یقول اللہ کذبتہ، پروردگار کہے گا کہ قاری تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میری خاطر قرآن کی تلاوت نہیں کی، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر قرآن کو حفظ نہیں کیا، بلکہ تم نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں کی تعریف و مدح و ثنا کے لیے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ کتنا بہترین قاری ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے، انٹرنیشنل قاری ہے، بین المللی قرات کنندہ ہے، لوگوں کی خاطر تم نے یہ سب کچھ ہے، پھر اسے واپس پلٹا دیا جائے گا خالی ہاتھ۔ اللہ اکبر، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اعمال کو انجام بھی دے لیکن تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اپنا سب کچھ برباد کر دے۔ پھر دوسرے شخص کو بارگاہ پروردگار میں لایا جائے گا جو مجاہد ہوگا، خدا اسے پوچھے گا کہ دنیا میں میرے لیے تم نے کیا کیا؟ کہے گا پروردگار میں نے تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر جہاد کیا، کفار کے مقابلے میں کھایا، اپنے بدن پر زخم کھائے اور پھر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ پھر پروردگار کہے گا کذبتہ، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میری خاطر یہ سب کچھ نہیں کیا، میری خاطر زخم نہیں کھائے، میری خاطر جہاد میں نہیں گئے، میری خاطر قتل نہیں کیے گئے، بلکہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا شجاع، کتنا دلیر، کتنا سورما، کتنا پہلوان ہوں، لوگوں کی حمد و ثنا کے لیے یہ سب کچھ تم نے کیا۔ لہذا جن کے لیے تم نے یہ کچھ کیا جا کر ان سے اجر لو۔ بے چارہ ہو کر، مایوس ہو کر ایسا شخص واپس چلا جائے گا۔ سامعین محترم، عزیزان ایمان، وہ حدیث کے جہاں پر کسی غزوے میں سرکار دو عالم مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو دوران جنگ ایک صحابی رسول جو مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے کرتے یعنی ابتدا سے اس کی نیت یہ تھی، اس کا قصد و ارادہ یہ تھا کہ وہ پروردگار کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے جنگ کر رہا ہے، لیکن انسان پر کبھی بھی شیطان حملہ کر سکتا ہے، اور یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت انسان اعمال کو ارزش و قیمت و منزلت دیتی ہے، اگر نیت میں خلل ہو تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کوئی ارزش نہیں خدا کے نزدیک اس کی۔ تو یہ صحابی بھی ابتدا سے اس کی نیت ٹھیک تھی، لیکن کب شیطان نے اسے غافل کر دیا اور نیت سے منحرف کر دیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ دوران جنگ جب ایک مشرک اس کے مقابلے میں آیا، جنگ کر رہے تھے، تو وہ مشرک ایک بہت بڑے لمبے قوی باہیکل گدھے پر سوار تھا۔ اس مسلمان نے، صحابی نے جیسے ہی اس کی سواری کو دیکھا تو اس کی نگاہ میں، اس کی نیت میں یہ آ گیا کہ جلدی سے میں اس مشرک کو قتل کر کے یہ جو قوی گدھا ہے اس گدھے کو میں اپنی ملکیت میں لے لوں، غنیمت میں اپنے حصے میں طلب کر لوں۔ بس نیت کا کنورٹ ہونا تھا، تبدیل ہونا تھا، یا اس کے تمام اعمال، وہ رتبہ جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا تھا سب کچھ اس نے برباد کر دیا۔ اس نیت سے تلوار چلا رہا تھا کہ میں اس گدھے کو حاصل کروں، لیکن معاملہ برعکس ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مشرک کے قریب پہنچا، بجائے اس کے کہ یہ اسے قتل کرتا، مشرک نے اسے قتل کر دیا۔ اور پھر جب جنگ کے بعد شہداء کی فہرست بنائی گئی، نام لکھے جا رہے تھے، تو جیسے ہی اس کا نام لکھا جا رہا تھا، پیغمبر نے کہا رک جاؤ، اس کا نام شہداء کی فی سبیل اللہ شہداء کے نام میں نہ لکھو، یہ شہید فی سبیل اللہ نہیں بلکہ شہید فی سبیل الحمار ہے، گدھے کے راستے میں قتل ہوا ہے، گدھے کو حصول کرنے کے لیے قتل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی چھوٹی سی نیت، چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس سے پہلے جب اس کی نیت کنورٹ ہو عرش پر تھا، لیکن جیسے ہی نیت بدلی عرش والا انسان زمین گیر ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ شہداء کی فہرست میں اس کا نام نہ لکھا جانا اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ گدھے کی راہ میں قتل ہوا ہے، گدھے کے حصول کے لیے قتل ہوا ہے، سب کچھ اس نے برباد کر دیا، جان تک اپنی دے دی لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ سامعین محترم، پھر تیسرے شخص کو بارگاہ پروردگار میں لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم کون؟ کہا پروردگار میں سخی انسان ہوں، کریم انسان ہوں، میں نے تیری رضا کی خاطر تیرے لیے دنیا میں لوگوں کی مدد کی، کسی کو گھر بنوا کے دیے، کسی کی بیٹی کا جہیز کا بندوبست کیا، کسی کا چولہا جلوایا، یہ میں نے تیری رضا۔ پروردگار کہے گا کذبت، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو،
یہ تم نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا حشر اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ افراد جو زمینی اور آسمانی مصیبتوں و مشکلات میں گھر جاتے ہیں، عزت دار لوگ اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے ان کے پاس غذا نہیں ہوتی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ افراد جو مخیر ہیں، مخیرین افراد ان کی عزت کو اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک وہ افراد فوٹو نہ نکلوائیں، جب تک ان کے ساتھ سیلفی نہ کھنچوائی جائے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ان کی تصویر آپ کھینچ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں۔ جن کو ان کی اس حالت کی خبر نہ تھی، آج سب کے سامنے وہ رسوا ہو گئے۔ ہم اپنے مولا کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مشکل کشا علی جو رات کی تاریکی میں فقراء و مساکین کی مدد کرنے اپنے کندھوں پر سامان لے کر جاتے تھے، یہاں تک کہ علی کے قریبی ساتھی، قریبی صحابی جو ہمیشہ علی کے سائے کی طرح آگے پیچھے چلتے تھے، علی نے کبھی انہیں تک نہیں بتایا، انہیں محسوس تک ہونے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جن کی مدد کرتا تھا علی، جن مساکین کی، انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ تو علی کی شہادت کے بعد راز کھلا۔ جب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ شہادت کے بعد لوگوں نے پوچھا امام حسن مجتبیٰ سے کہ مولا آپ کے بابا کے شانوں پر یہ نیلے نشان کس چیز کے تھے؟ فرمایا میرے بابا رات کی تاریکی میں سامان اٹھا کر مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ یہ علی کی سیرت ہے، یہ اہل بیت ائمہ کی سیرت ہے۔ لیکن ہم جب تک کسی کی عزت کو نہ اچھالیں تب تک کسی کی مدد کرنے کو تیار